حکیم ایس ایم اقبال لکھتے ہیں، ایک مریض کے دل کی جھلیوں میں پیپ تھی، وہ علاج کراتا رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، بالآخر دل کا آپریشن کیا گیا اور پیپ نکال دی گئی۔ بدقسمتی سے پیپ پھر بھر گئی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ مریض میرے پاس آیا تو میں نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے معلوم کیا کہ اس کے مسوڑے خراب ہیں اور ان میں بھی پیپ ہے، اور یہی پیپ دل کو متاثر کرتی ہے۔ اس تشخیص کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا۔ دل کا آپریشن کرنے کی بجائے اس کے دانتوں اور مسوڑوں کا علاج کیا گیا اور اسے پیلو کی مسواک استعمال کرنے کو کہا گیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جن مریضوں کا گلا خراب ہوتا ہے وہ ٹانسلز کے مریض ہوتے ہیں، ایسے مریض باقاعدہ مسواک کے استعمال سے تندرست ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مریض کے گالے کے غدود بڑھ گئے ہوں تو وہ شربتی شہتوت اور باقاعدہ مسواک کر کر کے آرام حاصل کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ منہ کے اندر گرمی، تیزابیت اور غیر مرئی جراثیم کی وجہ سے چھالے ہو جاتے ہیں۔ ان چھالوں میں سے ایسی قسم کے چھالے بھی ہیں جو کبھی نکل آتے ہیں اور کبھی چھوپ جاتے ہیں۔ یہ نہایت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کے جراثیم منہ میں پھیل کر پورے منہ کو پانی کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جن کی وجہ سے کھانا تناول کرنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، اور مریض بھوک کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر روزانہ بلا ناغہ تازہ مسواک کی جائے، اس کے لعاب کو اچھی طرح مالا جائے تو مرض پیدا ہی نہ ہوگا، اور اگر کبھی سستی کی وجہ سے ہو گیا تو مسواک کے باقاعدہ استعمال سے مریض تندرست ہو جائے گا۔ بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو کانوں کے ورم، پیپ اور درد میں مبتلا ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج کرانے کے باوجود انہیں اس تکلیف سے نجات نہیں ملتی۔ جب اچھی طرح سے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے اور سارا منہ تعفن سے بھرپور ہے۔ جب مسوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے اور باقاعدہ سے تازہ مسواک کی جاتی ہے تو ساتھ ہی کان بھی بالکل صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کے امراض میں دانتوں کی عدم صفائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کمزور بینائی کے مریضوں میں متعدد مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے مرض کے دیگر اسباب کے علاوہ دانتوں کے بارے میں ان کی غفلت سب سے بڑا سبب ہوتی ہے۔ ماہرین کے تجربات سے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ تقریباً 80% امراض کی وجہ معدہ اور دانتوں کے نقائص اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ بالخصوص آج کل ہر تیسرا شخص معدے کے امراض میں مبتلا ہے۔ حکیم ایس ایم اقبال لکھتے ہیں، ایک مریض کے دل کی جھلیوں میں پیپ تھی، وہ علاج کراتا رہا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، بالآخر دل کا آپریشن کیا گیا اور پیپ نکال دی گئی۔ بدقسمتی سے پیپ پھر بھر گئی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ مریض میرے پاس آیا تو میں نے اس کا معائنہ کرتے ہوئے معلوم کیا کہ اس کے مسوڑے خراب ہیں اور ان میں بھی پیپ ہے، اور یہی پیپ دل کو متاثر کرتی ہے۔ اس تشخیص کو ڈاکٹروں نے بھی تسلیم کر لیا۔ دل کا آپریشن کرنے کی بجائے اس کے دانتوں اور مسوڑوں کا علاج کیا گیا اور اسے پیلو کی مسواک استعمال کرنے کو کہا گیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ جن مریضوں کا گلا خراب ہوتا ہے وہ ٹانسلز کے مریض ہوتے ہیں، ایسے مریض باقاعدہ مسواک کے استعمال سے تندرست ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مریض کے گالے کے غدود بڑھ گئے ہوں تو وہ شربتی شہتوت اور باقاعدہ مسواک کر کر کے آرام حاصل کر سکتا ہے۔ بعض مرتبہ منہ کے اندر گرمی، تیزابیت اور غیر مرئی جراثیم کی وجہ سے چھالے ہو جاتے ہیں۔ ان چھالوں میں سے ایسی قسم کے چھالے بھی ہیں جو کبھی نکل آتے ہیں اور کبھی چھوپ جاتے ہیں۔ یہ نہایت تکلیف دہ اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان کے جراثیم منہ میں پھیل کر پورے منہ کو پانی کی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، جن کی وجہ سے کھانا تناول کرنا مشکل اور ناممکن ہو جاتا ہے، اور مریض بھوک کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر روزانہ بلا ناغہ تازہ مسواک کی جائے، اس کے لعاب کو اچھی طرح مالا جائے تو مرض پیدا ہی نہ ہوگا، اور اگر کبھی سستی کی وجہ سے ہو گیا تو مسواک کے باقاعدہ استعمال سے مریض تندرست ہو جائے گا۔
بعض ایسے مریض ہوتے ہیں جو کانوں کے ورم، پیپ اور درد میں مبتلا ہوتے ہیں، مہنگے سے مہنگا علاج کرانے کے باوجود انہیں اس تکلیف سے نجات نہیں ملتی۔ جب اچھی طرح سے مریضوں کی تشخیص کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مسوڑوں میں پیپ پڑ گئی ہے اور سارا منہ تعفن سے بھرپور ہے۔ جب مسوڑوں کا علاج کیا جاتا ہے اور باقاعدہ سے تازہ مسواک کی جاتی ہے تو ساتھ ہی کان بھی بالکل صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں کی بیماریوں اور نظر کے امراض میں دانتوں کی عدم صفائی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ کمزور بینائی کے مریضوں میں متعدد مریض ایسے ہوتے ہیں جن کے مرض کے دیگر اسباب کے علاوہ دانتوں کے بارے میں ان کی غفلت سب سے بڑا سبب ہوتی ہے۔ ماہرین کے تجربات سے یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ تقریباً 80% امراض کی وجہ معدہ اور دانتوں کے نقائص اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ بالخصوص آج کل ہر تیسرا شخص معدے کے امراض میں مبتلا ہے۔